قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کسی ایک شے کا بھی حکم فرما دے تو وہ لوگوں کے لیے مشعل راہ اور درجہ فرض اور واجب کے قریب ہو جاتی ہے۔ کسی بھی چیز کا حکم قرآن مجید میں ایک دفعہ بھی آ جائے تو وہ ہمارے لیے ماننے کے قابل ہوتی ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہوتی ہے، ہماری زندگیوں کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ایک بات کو بار بار کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کا انسانوں کو بہت ضرورت ہے۔ ایک چیز کو قرآن مجید میں ایک دفعہ ذکر آیا وہ تو حکم ماننے کے قریب ہو گیا، لیکن ایک چیز کا حکم اللہ تعالیٰ بار بار کہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز کا انسانوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ اسی طرح سے صبر کا لفظ قرآن مجید میں تقریباً 100 کے قریب آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف صیغوں کے ساتھ مختلف مقامات پر صبر کی تلقین فرمائی ہے۔ کہیں پہ فرمایا اصبروا صبری والصلاۃ کہ مدد حاصل کرو صبر سے، نماز سے۔ کہیں پر فرمایا وبشر الصابرین کہ اے محبوب صبر کرنے والوں کو آپ بشارت دے دیں، خوشخبری دے دیں۔ کہیں پر رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا آج عنوان ہے۔ صبر ہمارے معاشرے میں اگر آپ دیکھیں تو اب چونکہ ہمارے پاس نعمتیں زیادہ ہیں، کھانے پینے کی اشیاء ہمارے فریزر میں پڑی ہوئی ہیں، فریزر ہمارے بڑے ہوئے ہیں، الماری اگر دیکھتے ہیں تو آپ کے کپڑے طرح طرح کے الماری میں لٹکے ہوئے ہیں، ہر قسم کی نعمت آپ کے پاس ہے، آپ کو کاروبار بڑا اچھا چل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ ایک دوسرے کے دور ہو رہے ہیں، ایک دوسرے سے رشتہ کٹ رہا ہے۔ اس کی جو مین وجہ یہ ہے نا، اور بھی وجوہات ہوتی ہیں لیکن ایک وجہ اس میں صبر کی عدم برداشت ہے کہ ہم صبر نہیں کر پاتے، حوصلہ نہیں کر پاتے، اگلے کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے۔ تو اس طرح اب دیکھیں نعمتیں ہمارے پاس ساری تھیں لیکن رشتوں کی نعمت ہم سے اللہ تعالیٰ نے دور کر لی۔ اس کی وجہ ہمارا اپنا ہی رویہ تھا، اپنا ہی صبر نہ کرنے کا رویہ جو ہم نے اپنایا، ہمارا جو مزاج تھا، ہر چیز میں تلخی کرنا، ہر چیز میں جلد بازی کر جانا، ہر چیز کو حوصلے سے برداشت نہ کرنا، صبر نہ کرنا، تو ہمارے رشتے اب ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہمارے معاشرے میں صبر آ جائے تو بہت سارے رشتے بچ سکتے ہیں، بہت سارے رشتے ہمارے سنور سکتے ہیں، بہت سارے ہمارے جو رشتہ دار ہیں جو ہم سے ناراض ہو گئے وہ واپس آ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ لوگ صبر اوپر سے تو کرتے ہیں لیکن صبر کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق بھی پھر اسی کو دیتا ہے کہ جو صبر کی کوشش کرتا ہے، تھوڑی بہت صبر کہہ دیتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں کوئی اگر ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جائے، ہم رو کے لوگوں کو کھڑا کر کے چوکوں میں چوراہوں میں کہتے ہیں کہ فلانا میرا دوست سی، فلانا میرا بھائی سی، اب کیسے گزارا ہوگا۔ یہ صبر نہیں آپ کر رہے، یہ تو اب لوگوں کو اپنا جنہوں آپ کہنے ہیں پیٹ سے کپڑا ننگا کر کے آپ دکھا رہے ہیں۔ صبر تو یہ تھا کہ یا اللہ پاک جی میں تو راضی، اگر تو نے بہتر سمجھا ہے کہ اب اس کا اس دنیا میں رہنا بہتر نہیں، ٹھیک نہیں، تو ٹھیک ہے تیری رضا تھی، تو نے اس دنیا سے بلا لیا۔ صبر تو یہ تھا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابھی رمضان شریف آنے والا ہے، میرا خیال ہے مارچ میں رمضان شریف شروع ہو جائے گا۔ رمضان شریف میں بھی ہم دیکھتے ہیں، حالانکہ رمضان شریف میں جو روزوں کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ صبر، برداشت اور ایک دوسرے کو ساتھ پیار سے بات کرنے والی باتیں ہمیں تلقین فرماتا ہے روزہ بھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سحری کے ٹائم بھی دہی کی دکان پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، مینو پہلے دے دو، یہ پہلے آیا تھا تو میں پہلے، وہاں پہ بھی اگر لڑائی ہونی ہے تو پھر ہم نے سیکھا کیا؟ اگر افطاری کے ٹائم پہ بھی سموسوں والی دکان پہ بھی لڑائی ہو رہی ہے، برداشت ہی نہیں، صبر ہی نہیں، حوصلہ ہی نہیں، تو پھر ہم نے کیا سیکھا روزے سے؟ یہ ایک خوبصورت پہلو ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے تقریباً 100 سے زیادہ مقامات پر صبر کی تلقین فرمائی، صبر سے رہنا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے پڑھنے کی شرف حاصل کیا، جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا رب تعالیٰ نے، اور یہ کتنی خوبصورت آیت ہے، سورہ آل عمران کی آخری آیت ہے، آخری آیت۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کہ اے ایمان والو، خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو۔ 2 دفعہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، صبر کرو
اور صابر بنو۔ یا ایھاالذین آمنوا اصبروا وصابروا، اے ایمان والو صبر کرو اور صابر بنو، ورابطوا، اسلامی حدود کی تم نے پاسداری کرنی ہے۔ اسلامی حدود کی جو باؤنڈری ہے جس کو آپ بارڈر کہتے ہیں، اس کی تم نے پاسداری کرنی ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تفلحون، اس امید پر کہ اللہ تمہیں فلاح دے دے گا، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ چند ایک باتیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک یہ کہ یا ایھاالذین آمنوا اصبروا، اے ایمان والو صبر کرنا۔ اگر کوئی ذاتی تم پر آزمائش آ گئی تو صبر کرنا۔ اگر تمہارا کوئی پیارا اس دنیا سے چلا گیا تو صبر کرنا۔ اگر تمہارے کاروبار میں اگر تمہیں کوئی لاس ہو رہا ہے، کمی ہو رہی ہے، یا عدم شکار ہو رہے ہو تم، تو صبر کرنا۔ کچھ فیصلے نا اللہ کی رضا پر بھی چھوڑے، کچھ فیصلے اللہ کی رضا پر بھی چھوڑے۔ اگلا لفظ ہے وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، اگر کہیں جنگ کا موقع آ جائے تو تم نے جلد بازی نہیں کرنی، وہاں پر بھی تم نے حوصلے سے لڑنا ہے، وہاں پہ بھی تم نے صبر کر کے دکھانا ہے، وہاں پر بھی تم نے اپنا جو مراقبہ ہے اس کو اپنا چھوڑنا نہیں، اپنی طبیعت میں حوصلہ کے جذبات اپنے بلند رکھنے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرتے رہنا اس امید پر کہ اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ حدیث مبارکہ ہے